الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأزواجه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى في مقام آخر الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام و سامعین محترم، ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب رحمان حق و سچ بیان کرنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے کے اندر ہر وہ خرابی، ہر وہ جرم، ہر وہ گناہ ہوتا تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کی حالت اخلاقی حیثیت اس قدر گری ہوئی تھی کہ رشتوں کا تقدس ان کے درمیان میں نہ تھا۔ خونی رشتوں کو
اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے۔ جوان بیٹی کو گھر میں رکھنا وہ عار سمجھتے تھے، اسی لیے پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کی معاشی حالات اور ان کی زندگی بڑی مشکل سے مشکل ترین تھی، یہاں تک کہ مردار اور حرام چیزوں کا استعمال وہ کثرت سے کیا کرتے، اور شراب کے ایسے رسیہ تھے کہ جب بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا، اس کی ولادت ہوتی، تو سب سے پہلے گٹی کے طور پر اس کے منہ میں شراب کا قطرہ ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح جہالت کا یہ عالم تھا، جس طرح روایات کے اندر ایک واقعہ نقل ہے، بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک آدھ ذکر کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی گرد و نواح میں ایک جگہ تھی جس کو بازار اوکاز کہتے ہیں۔ وہاں پر بازار لگتا تھا، لوگ خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے۔ اس اوکاز بازار کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے پاؤں یوں پھیلا دیے اور اپنی ٹانگ کو، اپنی لات کو یوں پھیلا دیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو میری اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ اتنا غرور اور تکبر، کوئی قریب آتا تو پھر ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا۔ ایک دوسرا شخص جو اس سے زیادہ کہیں مغرور تھا، متکبر تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے کہا کہ ٹانگ کو موڑنا تو دور کی بات، میں اس ٹانگ کو ہی توڑ دیتا ہوں، اس کو جدا کر دیتا ہوں جسم سے۔ تلوار اٹھا کر اس نے اس کی ٹانگ اس کے جسم سے الگ کر دی۔ اس کے خاندان والے آئے، اسے قتل کر دیا، ان کے خاندان والے آئے، ان کو قتل کر دیا۔ بلا مبالغہ 100 سال تک ان کی یہ لڑائی اور جنگ جاری رہی۔ اور جیسے کہ شروع میں نے کہا، شراب کے اتنے رسیہ تھے، شوقین تھے کہ بنو خزاع قبیلے کا شخص جو کعبۃ اللہ کا متولی تھا، چابیاں اس کے پاس ہوا کرتی تھی، شراب کا عادی تھا، شراب کی ضرورت پڑی تو ایک بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک مشکیزہ ہے شراب کا، لیکن میں اسے بیچوں گا، میں مفت میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے کعبۃ اللہ کی جو متولی کے پاس چابی تھی، کہا کہ چابی میرے حوالے کر دو، وہ میں دے دوں گا۔ تو شراب کے اتنے رسیہ اور شوقین تھے کہ چابی اس کے حوالے کر دی اور شراب کا مشکیزہ اس نے لے لی۔ یہ اخلاقی پستیاں تھیں ان کے اندر، جہالت کی انتہا تھی، معمولی سی باتوں پر جھگڑنا، معمولی سی باتوں کے اندر سالہ سال تک ان کی لڑائیوں کا رہنا، یہ تو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ تھا کہ اس وقت 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک کیسر اور دوسری کسریٰ، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اتنی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی اس خطے کے اوپر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنی جہالت کی زندگی یہ گزار رہے تھے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پر حکمران بن کر ان پر حکومت کروں، کیونکہ یہ انسانی اخلاق میں، انسانی اقدار میں بہت بڑی گراوٹ کا شکار تھے کہ کوئی شخص ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی ہدایت کے لیے
اپنے پیارے محبوب، اپنے آخری رسول، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سرتاج، فخر کائنات، فخر رسل، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن اور امر کے تحت۔ اللہ تعالیٰ بذریعے وحی جو بھی اپنے محبوب کو سمجھاتے، بتلاتے، تو آپ ان لوگوں کی رہنمائی فرماتے۔ سب سے بنیادی چیز کہ عام طور پر لوگ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے اوپر ضرب لگی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ توحید کا نعرہ تھا، یہ وہ بنیادی جملہ تھا، یہ وہ کلمہ تھا کہ وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے، اور آپ نے ایک طویل عرصہ ان میں گزارا تھا۔ خود ان کی زبان سے یہی جملے نکلتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین۔ اور ان کی جہالت کے متعلق شروع میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اخلاقی گراوٹ کس انداز میں تھی اور کس قدر گناہوں کے دلدادہ تھے، برائیوں کے رسیہ تھے، شراب کے رسیہ اور شوقین تھے۔ قتل کرنا ان کے لیے معمولی سی بات ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی طاقتیں ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ تو ایسے عالم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید، نعرہ توحید بلند کیا، تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی، مخالفت شروع کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع پر، ہر معاملے میں، صبح و شام، دن رات، مجلسوں میں، تنہائی میں، عبادت کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، کسی حال میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ظلم و ستم ڈھانا نہیں چھوڑتے تھے، باز نہیں آتے تھے، بلکہ جس کا جتنا بس چلتا، جس کا زور چلتا، اتنے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں پروڑے اٹکاتے اور تکلیفیں پہنچاتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت قدمی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب اللہ رب ذوالجلال کے متعلق جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اولین مخاطب آپ تھے، پھر آپ کے وساطت سے پورے صحابہ کرام تھے۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ جو ایمان والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آتے گئے، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور ان کے اوپر بھی طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے لین دین تعلق کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ایمان کی دولت ان کے دلوں میں تھی۔ جس طرح وہ معاشرہ پستی کا شکار تھا، ذرا آج کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور آپ سوچیں، ان جیسے حالات ہمیں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان کی جہالت سے کئی قدم آگے مذہب کا ڈونگ رچاتے ہوئے، عقیدے کا ڈونگ رچاتے ہوئے وہ کچھ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اگر اس دور کے اندر ہوتے تو وہ ان سے پناہ مانگتے۔ اخلاقی گراوٹ، جہالت ان کے اندر جو تھی، ذرا اس معاشرے کو ہم دیکھیں، نظر عمیق سے، گہرائی کی نظر سے ہم دیکھیں، تو وہی کچھ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، آج کل میں اور آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں جو ہم دیکھ رہے۔ یہ دو باتیں میں نے ذکر کی ہیں
میں حقیقت میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس جہالت سے، اس پستی سے، اس تنزل سے، اس وحشیانہ زندگی سے ان کو امام الانبیاء نے نکالا۔ انہوں نے 4 خصلتوں کو اپنایا تھا، پھر ان کی حالت وہ ہوئی کہ دنیا والے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں کے اندر ڈھیر ہوئے۔ پھر اسلام کا جھنڈا پورے عالم کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ پہلے مکہ میں اس کی آواز چلی، پھر مدینہ منورہ کے اندر اور گرد و نواح تک اسلام کی آواز اور صدا گونجی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں بھی پھر یہ اسلام کی آواز پھیلتی چلی گئی۔ جو اس دور کے اندر بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو کر آ گئی، اور وہ خزانے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے عجیب غربت کی کیفیت ہے، حالات خراب ہیں، معیشت گر چکی ہے، کھانے پینے کو لوگ ترس رہے ہیں، میں جس جگہ کا رہنے والا ہوں وہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے میری طرف یوں دیکھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عدی، ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے مسلمانوں پر کہ اس پورے علاقے کے اندر ایک شخص ہوگا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا اور وہ سونے کو بطور زکوٰۃ کے کسی مستحق کی تلاش میں ہوگا دینے کے لیے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر لوں۔ وہ ڈھونڈتا پھرے گا مستحق کو، وہ چکر لگا کر تھک جائے گا لیکن اسے کوئی مستحق نہیں نظر آئے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ وقت دیکھا کہ ایک شخص میری نگاہوں کے سامنے اس پورے علاقے کے اندر چکر کاٹتا رہا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، ہاتھ میں سونا لے کر، لیکن کوئی اس کو مستحق نہیں ملا۔ یہ حالات کیسے ہوئی؟ وہ 4 بنیادی چیزیں جس کا میں ذکر کروں گا۔ پھر اسی طرح حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما تھے۔ ایک اور شخص آئے، اس نے بھی یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کا میں رہنے والا ہوں وہاں پر لوٹ مار، وہاں پر دنگا فساد یہ عام ہے، لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے احوال ہیں۔ آپ نے پھر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا کہ عدی ابن حاتم، ہیرا کے مقام سے ایک وقت آنے والا ہے، ہیرا کے مقام سے ایک عورت وہاں پر نکلے گی اور مکہ مکرمہ کی طرف آئے گی، جب عرب کی سرزمین کی طرف رخ کرے گی، اور خوبصورت بھی ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی بھی ہوگی، کوئی بھی اس کی عزت کو آنچ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی اس کے مال کو لوٹے گا بھی نہیں، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ وقت بھی دیکھا امام الانبیاء نے جس آنے والے معاملے کی طرف جو پیشن گوئی فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، پھر وہ پیشن گوئی بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ ہیرا کے علاقے سے ایک عورت آتی ہے، اور سفر اس وقت کتنا تھا کہ ہیرا اور اس جگہ پر درمیان کی جو مسافت تھی وہ مہینوں کا سفر تھا، پھر پاس زیور بھی تھا، پھر عورت تنہا آئے تو پورے راستے کے اندر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ وہاں پر پہنچ گئی۔ کسی نے پوچھا کیسا سفر گزرا؟ وہ کہنے لگی خدا کی قسم، جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا اور یہاں پر سفر کا اختتام ہوا ہے، مجھے سارے لوگ اس طرح نظر آئے جس طرح کہ ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں۔
عزتیں بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا۔ زمانہ جاہلیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکال کر ہدایت کے راستے پر لایا، اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی گئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، تب جا کے یہ معاشرہ قائم ہوا، تب جا کے یہ بے مثال معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوا، کہ وہاں پر جو لوگ کھانے پینے کے لیے ترستے تھے، بعد میں وہ جب زکوٰۃ کی رقم کسی کو دینے کے لیے آگے بڑھے تو کوئی لینے والا مستحق بھی انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے یہ مقام کیوں کر حاصل کیا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، الذین آمنوا بہ، کہ انہوں نے ایمان لایا تھا اللہ کی ذات پر، ایمان لایا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق کے ساتھ جو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا تھا، وہ آپ کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے، وہ ایمان رکھتے تھے۔ ان کی ایمان کی کیا کیفیت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزشتہ دنوں کے اندر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے یہ بات گزر چکی ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا، واپسی پر سب جھٹلانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے لگے، کہنے لگے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ وہاں پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر اتنا اعتماد تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر، یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ بنی اسرائیل کی بہت ساری روایات ہیں، بعض روایات ایسے ہیں جن کے متعلق محققین فرماتے ہیں، محدثین کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض اکثر و بیشتر وہ من گڑت قسم کی روایات ہیں جو موضوعی ہیں، اور بعض ایسی روایات ہیں جن کا بڑے ذوق کے ساتھ جو ہے نا احادیث میں ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ ان کے متعلق یہ حکم محدثین کی یہ اصطلاح ہے، لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور تکذیب بھی نہیں کرتے، کیا پتہ کہ ہو، تصدیق بھی نہیں کرتے کہ ثبوت نہیں ہے اس چیز کا۔ تو بعض روایات جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں وہ صحائف ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ سند سے ثابت ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بقرہ یعنی گائے کے اوپر سوار تھا، اور یہ بقرہ کا لفظ سورہ بقرہ جب درس ہو رہا تھا تو میں نے اس کی تفصیل بتلائی تھی۔ بقرہ کا یہ لفظ بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بقرہ کا لفظ آیا ہے، تو وہ بقرہ یعنی اس کے اوپر سوار تھا اور اس کو مار رہا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو زبان دی اور وہ کہنے لگے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تو مجھ پہ سواری کرے، تو مجھے مارے، مجھے تو صرف اور صرف اس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے کہ میں زمینوں کے اندر ہل چلاؤں، میرے ذریعے سے ہل چلاؤں۔ تو جب یہ بات کہی تو وہاں پر منافقین موجود تھے، ان کو فوراً موقع مل گیا، ان کا کیسی باتیں کر رہے ہو، البقرہ تتکلم، کیا گائے بھی بلا بیل بھی بات کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور راوی حدیث جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر صدیق اور عمر وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ان پر اعتماد تھا کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، چوں چرا وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ چنانچہ یہ جملے یہ میرے اور آپ کے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی طرح ایمان کی ان کی کیفیات کیا تھی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، تو گھوڑا خریدا، اس کی قیمت جو ہے وہ طے ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں جا کر قیمت لا کر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب وہ شخص ساتھ چلتا رہا، راستے میں اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا کہ کہیں میں سستا تو نہیں بیچ رہا،
اسی کشمکش میں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مطلوبہ رقم لائی اور اس کے حوالے کی. میں نے کہا میں تو نہیں لیتا. یہ کیوں؟ آپ نے بیچا ہے. کہا کہ میں نے تو نہیں بیچا. اصول کیا ہے کہ جب اس طرح کا تنازع ہو جائے تو اس میں گواہ لائے جاتے ہیں فیصلے کے لیے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اصول ہے. جو کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا ہو نا تو اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے جب گواہ نہ ہو دعویٰ کرنے والے کے پاس تو جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ قسم اٹھانا ہوتی ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا آپ گواہ پیش کریں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں خریدنے کا، گواہ پیش کریں. تو اس وقت کوئی گواہ موجود بھی نہیں تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ادھر سے آ رہے تھے، جب یہ بات سنی تو فوراً آگے بڑھے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی آپ بتلا رہے ہیں اتنی قیمت پر آپ کا سودا ہوا تھا. وہ بھی حیران ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوراً فرما دیا کہ خزیمہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، بھلا تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ہم نے ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان مواقع کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لائے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لائے. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات پر ایمان لائے. ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے آپ کی بات پر ایمان لایا. تو آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سودا کیا ہے تو آپ نے یہ بات بھی حق فرمائی ہے، سچ فرمائی ہے، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ 2 بندوں کے برابر ہے. ذو الشہادتین بھی کو کہا جاتا ہے. تو ایسا ایمان تھا ان کا. دوسری صفت وعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمایا کرتے، عزت کیا کرتے تھے. وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کیا کرتے تھے. ابو جحیفہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے اندر تھے اور وضو فرما رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل شدہ پانی، استعمال شدہ پانی وہ ایک برتن کے اندر جمع ہو چکا تھا. تو صحابہ کرام تبرک کے طور پر ان کو اپنے جسم پر ملا کرتے تھے. وہ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، محبوب دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پسینے سے بھی خوشبو آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لازوال صلاحیتوں سے، خوبیوں سے، صفات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا تھا. ان پر قیاس کرتے ہوئے میں اور آپ اپنی بات نہیں کر سکتے. وہ جن کے جسم اطہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کی، جن کی زلفوں کی، جن کے سینے کی، جن کے دانتوں کی، جن کے ہونٹوں کی، جن کے شہر کی، جن کے یاروں کی، جن کے رفیقوں کی، جانثاروں کی اللہ رب ذوالجلال قسم اٹھائے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ سب سے عظیم ہستی ہے. تو صحابہ کرام تبرک کے طور پر اپنے جسم کے اوپر وہ وضو کا بچا کھچا پانی ملا کرتے تھے. تو بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر گئے تو صحابہ کرام ان کے اوپر جھپٹ پڑے. جس طرح ہم دنیاوی اشیاء کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں نا، وہ اس پانی کو اپنے جسم پر ملنے کے لیے وہ جھپٹ پڑے. سعادت سمجھتے تھے. فوراً آگے گئے، اپنے ہاتھوں سے وہ پانی لگایا، اور جو صحابہ پیچھے تھے نا وہ بھی آگے گئے اور جن کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا اپنا ہاتھ ان کے اوپر ملنے لگے. ایسی محبت، ایسی تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے جو قاصد تھے وہ عروہ ابن مسعود ثقفی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے. اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی طرف سے نمائندہ تھے. اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تھا. عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. وہ خود بعد میں بیان فرماتے ہیں
کہ جب وہ تحریری معاہدہ جب میں وہ لکھ رہا تھا تو اس وقت میری نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف بھی تھی. میں نوٹ کر رہا تھا، جہاں دیدہ آدمی تھے. اس نے غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ تحریر مکمل ہوئی، اس کے بعد وہ مجلس برخاست ہوئی، اس کے بعد چل پڑے. مشرکین مکہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس کے درمیان میں عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب جملے وہاں پر بیان کیا. کہا کہ وہ لوگوں تم جانتے ہو میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، میں ان کی حکومت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے طرز عمل کو، ان کی زندگی کو، ان کی بود و باش کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے نجاشی بادشاہ کا دربار بھی دیکھا ہے اور اس کی رعایا کو بھی دیکھا ہے. فوراً کہنے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جیسی محبت آج تک نہیں دیکھی، کہ جب آپ بات کیا کرتے تھے تو فوراً ہمتاً گوش ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو غور سے سنا کرتے. جب آپ خاموش ہو جاتے تو وہ بھی اپنے سروں کو یوں نیچے جھکایا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر بات نہیں کرتے. ادب و احترام وعزروہ، یہ دوسری صفت انہوں نے اپنا. ونصروہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہر موقع پر. اور آپ جانتے ہیں بے شمار 20 واقعات ہیں، یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ان کے بے شمار واقعات کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. انسان کی سب سے قیمتی جو ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، اور جب کسی کے ساتھ اس کو محبت اور عشق حقیقی نصیب ہو جائے نا تو پھر یہ جان گنوانا، جان اس کے اوپر وار دینا، یہ انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے. صحابہ کرام کو بھی قلبی محبت تھی آپ کے ساتھ. ہمارے جیسے خالی خولی زبانوں سے محبت کے وہ دعوے نہیں کرتے تھے. آج ہم بھی کہتے ہیں نا ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ہم جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ ہماری جو ایمان کی حالت ہے یہ ظاہری کیفیات ہے. اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا کہ تم بھی حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیسا ایمان لائیں؟ کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لاؤ. کیسا ایمان لائیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے جانثاروں جیسا ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے تو ان کی ایمان کیا ہو. قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہی حکم دیا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تم نبی کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے. آج کچھ کہیں صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ جو ہیں نہ فلاں ہیں، یہ ناحق ہیں، فلاں یوں ہیں، فلاں یہ ہیں. صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں لوگ، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں. تو ان کا ایمان اتنا معتبر ہے، اعتبار والا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو معیار بنا دیا ہے. تو ان کی ایمان کی کیا کیفیت، تعظیم کی کیا کیفیت. وَنَصَرُوهُ، اور وہ انہوں نے مدد کی حقیقی معنوں میں. غزوہ بدر میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، حنین میں دیکھیے، تبوک میں دیکھیے، سرایا میں دیکھیے، مکہ کی زندگی میں دیکھیے، مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھیے. ساری زندگیوں میں صحابہ کرام کے بے شمار جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ غزوہ بدر کی ابتدا جو ہوئی تھی ایک قافلے کا تعاقب تھا. جب قافلے کا تعاقب کیا وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ابو سفیان کی قیادت میں جو تھا. تو بعد میں مکہ والوں کو پتہ چلا، ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ وہ لشکر ایک آ رہا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں رائے دو.
کہ عام دنیاوی بعض امور ایسے ہوتے ہیں اس میں رائے لی جاتی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی شعبہ ہے، میرا کچھ شعبہ ہے، آپ کا کچھ ہے، تو اب ہم اپنے اپنے شعبے کے متعلق مہارت رکھتے ہیں۔ جو آدمی جس کام کا کاریگر ہوتا ہے اسی چیز کے اندر اسے مہارت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کسی کام کا ماہر ہوتا ہے تو دوسرے کام کا بھی ہوتا ہے، 2-3 خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن تمام خوبیاں کسی ایک شخص کے اندر مجتمع نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے کوئی گاڑی کے متعلق پوچھیں کہ اس کے اسپیئر پارٹس کے متعلق اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کو کہاں پہ لگایا جاتا ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے بھی علم نہیں ہے۔ ایک ڈرائیور ہے، اس کو جہاز کے متعلق چلانے کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی امور میں بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں اب یہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑھے اور انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح ہمیں حکم دیں گے ہم اس طرح ہی کریں گے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی ایک بلیغ خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے بھی یقین دہانی دلوائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں مجھے مشورہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ یہ تو مہاجرین صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر آئے، یہ انصار جو صحابہ کرام ہیں ان کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ آپ اور آپ کا رب جائیے ان سے لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم اس طرح کی بات نہیں کہیں گے، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، خلف سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے اوپر اپنا تن من دن سب کچھ وار دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی اس قدر محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک آخری بات ذکر کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہے، باتیں بہت ساری ہیں، ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کافروں نے تعاقب کیا یہاں تک کہ کافر بالکل آپ کے قریب آ گئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، اپنا سینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف کرتے ہیں، پیٹھ کافروں کے تیروں کی طرف کرتے ہیں۔ کافر تیر مار رہے ہیں اور وہ کوئی تیر بھی ادھر نہیں آنے دے رہے، اپنے پیٹھ کے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے 36 تیر جو ہے اپنے ہاتھ کے اوپر انہوں نے سہے، ان کا ہاتھ شل ہو چکا، کوئی بھی تیر آتا ہے امام الانبیاء کی طرف فوراً ہاتھ کو یوں کرتے۔ اور ایسی محبت کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ جبھی تو اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو جب انہوں نے ان کیفیات کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا۔ آج ہم یہ درس یہ باتیں اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، پھر وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو پہلے تھا، وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو پہلے تھا۔ معاشی بدحالی بھی آج ہے، امن و امان کا بھی فقدان ہے، جان مال عزت اس کی یہ بھی کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ آئے روز آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ بد امنی کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں، اللہ کے گھروں کے اندر بھی جو نماز پڑھنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ بد امنی کی ایسی کیفیت ہے، یہ گزشتہ دنوں کا جو واقعہ ہے بلوچستان کا کہ وہاں خواتین کو بچوں سمیت جو ایک نجی جیل کے اندر قید کر دیا گیا، اور جو معصوم بچیاں تھیں ان کی عصمت کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ ہم اخلاقی گراوٹ کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں۔ شروع میں نے جو بات زمانے جاہلیت کی تھی وہی باتیں آج بھی میرے اور آپ کے سامنے۔ وہ ان برائیوں سے کیسے نکلے تھے؟ ان 4 صفات کو جو میں نے ذکر کیے ہیں اپنا کر آج بھی ضرورت ہے تو اس بات کی ہم حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے بن جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر
لبیک کہنے والے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، ان کے مددگار اور معاون بن کر رہیں۔ وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور، وہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، حدیث بھی اللہ رب ذوالجلال نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے بتلائی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں ہیں: ایمان حقیقی معنوں میں لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، ان کی مدد و نصرت کرنا، تیسرا قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ ان چیزوں کے اندر ہم آ جائیں گے، انشاءاللہ یہ حالات بھی بدل جائیں گے، یہ بدامنی بھی ختم ہو جائے گی، سکون کی کیفیات ہر سو ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ان صفات کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب